بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نیر خالص اس کے بندے ہو کر۔ جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نیر خالص اس کے بندے ہو کر۔ جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ تم فرماؤ، میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ان بری باتوں کا ذکر تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن سے وہ راضی ہے، تاکہ بندے پہلی قسم کے کاموں سے بچیں اور دوسری قسم کے کام کریں، جیسے کہ قسط کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 حصہ، نمبر 2 عدل و انصاف اور ظلم، درمیانی چیز یعنی جس میں افراط و تفریط یعنی کمی زیادتی نہ ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں آیت کریمہ میں قسط عدل و انصاف کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے۔ عقائد میں عدل و انصاف کرنا، عبادات میں عدل کرنا، معاملات میں عدل کرنا، بادشاہ کا عدل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولاد، رشتہ داروں اور اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا وغیرہ، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور تم اپنے منہ سیدھے کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے کعبہ کی طرف کر لو۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور تم مسجد کے پاس ہو تو مسجد میں نماز ادا کرو، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی مسجد میں یا اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سجدے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لو، خالص اس کے بندے ہو کر۔ اس میں کسی قسم کا دکھانا یا سنانے کی نیت نہ ہو، نہ اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ کثیر احادیث میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میں یہ 3 اوصاف ہوں اس کے دل میں کھوٹ نہ ہوگا، اس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، ترجمہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی ایماندار ہے، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح تم بالآخر اس کی طرف لوٹو گے، یعنی ننگے پن اور ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور بغیر ختنوں کے اور خدا کے روبرو پیش ہوگے۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔